وہ حلالہ کریں گے؟ مطلب یہ جو سب لوگ انہیں چھوڑ کر گئے ہیں، جنہوں نے انہیں طلاق دی ہے یا جن کو انہوں نے طلاق دی ہے، وہ صدر آصف علی زرداری نے بڑے زیرک سیاستدان کی سطح پہ اور بڑی ایک مدبر پولیٹیکل جس کو کہتے ہیں مائنڈ لے کر انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب جب تک حیات ہیں، جب تک وہ موجود ہیں، تب تک اس پارٹی کا شیرازہ نہیں جی جو ہیں ان کی خاموشی بہت سارے طوفان چھپائے بیٹھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ دوستو، آپ کو اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کی سیاست اور بالخصوص عمران خان کی سیاست پر میں بہت زیادہ بات کرنے والا ہوں۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں بشریٰ بی بی کی رہائی کے بعد رات کو جو میں نے ولاگ کیا، اس میں کچھ چیزوں کے میں نے ہنٹس دیے تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھا تو بشریٰ بی بی کی رہائی کے حوالے سے جو میرا ولاگ ہے وہ آپ سن لیں، تاکہ آج کے اس ولاگ کی بات بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی سیاست کہاں کھڑی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس میں دو چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا اس میں عوامی سطح پہ ان کی سیاست کا مورائل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کی سطح پہ، سیاسی پارٹیز کی سطح پہ، یعنی جو ان کے رائیول پارٹیز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو جماعتیں ہیں جنہیں پاکستان تحریک انصاف اپنا اپوزیشن سمجھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری بڑی چیز ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سطح پہ ان کی سیاست کہاں موجود ہے۔ چوتھے نمبر پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل پولیٹیکل سینیریو آتا ہے۔ چوتھا منظرنامہ پاکستان میں اس لیے اہمیت نہیں رکھتا، اس سے پہلے بھی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے کتنا انٹرنیشنل پریشر لیا اپنے سیاستدانوں کو لے کر۔ اگر ہم لینے والے ہوتے تو ذوالفقار علی بھٹو آج شہید ان کے نام کے ساتھ نہ لکھا ہوتا، اور وہ بھی رہا ہو چکے ہوتے، کرنل قذافی اور دیگر اس وقت کے شاہ فیصل اور دیگر جو لوگ تھے ان کی کوششوں میں۔ خیر بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا۔ اب آتے ہیں عمران خان کی سیاست کے مختلف پہلوؤں کی جانب، اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا جو پانچواں بڑا ہے وہ ہے ان کی اپنی جو فیملی کے ارد گرد کے معاملات ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے ٹوٹتی بکھرتے یکجا ہو کر بے نظیر بھٹو شہید کے بعد چلی کہ ان کے خاندان میں جو فاطمہ بھٹو ہیں اور ان کے جو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہیں، وہ سیاست سے کنارہ کشی اور دستبرداری کا اعلان انہوں نے کر رکھا ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو زرداری خاندان ہی لیڈ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی انتشار کا شکار نہیں ہوتی۔ صدر آصف علی زرداری نے بڑے زیرک سیاستدان کی سطح پہ اور بڑی ایک مدبر پولیٹیکل جس کو کہتے ہیں مائنڈ لے کر انہوں نے اپنی پارٹی کو چلایا، اور وہی تربیت انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کی۔ اب آگے آتے ہیں تو دوسری جو پارٹی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب جب تک حیات ہیں، جب تک وہ موجود ہیں، تب تک اس پارٹی کا شیرازہ نہیں بکھرے گا، کیونکہ میاں صاحب جو ہیں باؤ جی، ان کی بات شہباز شریف بھی نہیں ٹال سکتے، اور باؤ جی جو ہیں ان کی خاموشی بہت سارے طوفان چھپائے بیٹھی ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو پھلتا پھولتا اور آگے بڑھتا دیکھ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب۔ بشریٰ بی بی کی رہائی کے بعد بہت سی کیوس نے جنم لیا، لیکن میں اس وقت عمران خان کی جو سیاست ہے اس کو کہاں دیکھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے سیاست نہیں آتی، انہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ عمران خان کو سیاست آتی ہے۔ ہاں، انہیں اپنی صفوں میں آستین کے سانپ جو ہے غدار میر جعفر اور میر صادق کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور مشکل ہی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، آپ کا دوست کون ہے اور آپ کا دشمن کون ہے۔ ایسی صورتحال میں جب بانی پی ٹی آئی جب کبھی بھی جیل سے باہر نکلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی وہ بہت زیادہ میچیور ہو چکے ہوں گے، اور وہ اس طرح کے فیصلے نہیں لیں گے۔ ابھی بھی مجھے جب بیرسٹر گوہر ان سے ملاقات کر کے آئے اور جو انہوں نے گفتگو کی، مجھے کچھ میچیورٹی کا احساس ہوا۔ بشریٰ بی بی بہت میچیور اور مدبر خاتون ہیں، اس لیے وہ جلد باہر نکل گئیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور عمران خان کا اگلا موڑ کیا ہوگا،
تو اس میں ہمیں یو ٹرن نظر نہیں آتا۔ عمران خان اب اسٹریٹ فارورڈ ایک پیرالل جو چیزیں ہیں ان کی طرف چل رہے ہیں، اور ان میں جب وہ باہر آئیں گے تو سیاسی دلدل ان کا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ یاد رکھیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اب ایک سیاسی دلدل کے اندر پھنس چکے ہیں، اور پھنسانے والے ان کے اپنے ہیں۔ کیوں؟ پارٹی اور پاور پالیٹکس کی لڑائی ان کی بہنوں کے جو خاندان ہے اس میں الگ ہے، بشرا بی بی کا معاملہ الگ ہے، اور اب پار کریڈور میں عمران خان کی اپنی انٹری۔ اس سب میں سب کو اکٹھا لے کر چلنا، سب کو اکٹھا کر کے چلنا، اور عمران خان کے بغیر چلنا، کیونکہ مائنس عمران خان فارمولہ پہلے سے موجود ہے اور وہ آفرز پہلے سے موجود ہیں۔ مائنس عمران خان اگر ہوتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس میں ہمیں 75% وکلاء حضرات نظر آتے ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت کر رہے ہیں وہ ایک وکیل بھائی ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، بیرسٹر بھائی ہیں۔ شیر افضل مروت کون ہے؟ اسی طرح بے شمار میں نام لینا شروع کروں گا تو لمبا چکر پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کہاں گئی؟ وہ تمام فیسز کہاں گئے؟ ایک لمبی بحث ہے۔ اپنے پیروں پہ جو نہیں کھڑے ہوئے وہ پھر کہاں جا کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں۔ اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی فیوچر لیڈرشپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، فیوچر پالیٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس میں جب تک یہ سیاسی دلدل جو اپنے اندر سے، کیونکہ عمران خان نے ہمیشہ موروثیت کے خلاف نعرہ لگایا ہے، اور اسی لیے میں آتا ہوں پہلے پوائنٹ کی جانب جو میں نے آغاز میں کہا تھا، عوام میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی مقبولیت موجود ہے۔ میں ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں، میں ایسے لوگوں سے ملتا ہوں جو بہت کٹر مخالف ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ایون مجھے بھی اسی میں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ میں بہت سخت ناقد ہوں، لیکن ان سب ناقدین نے یہاں تک کہہ رکھا ہے کہ عوام میں آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی پسندیدگی موجود ہے، ووٹرشپ انکریز ہو رہی ہے، عمران خان جتنا اندر رہیں گے عوام میں اتنے مقبول ہوتے جائیں گے، اور اب تو ایک یہ بیانیہ بنتا جا رہا ہے، بلکہ بن گیا ہے، کہ پاکستان کی جو موجودہ معاشی حالت ہے، جو ابتری ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جیل کے اندر ہے۔ یہ جو فنامنا ہے اس کو ڈسکارڈ کرنا، اس کو ڈیڈ کرنا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے موجودہ صورتحال جو ہے وہ یہ ایک جو بیانیہ بن رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے۔ عمران خان ون آف دا ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن 100% ریزن نہیں ہیں، اس میں ہماری اور بھی بہت ساری غلطیاں اور کوتاہیاں موجود ہیں۔ تو اوورآل ایک جنیرک اگر ویو لیا جائے تو عوامی سطح پہ بانی پی ٹی آئی جو ہے، بانی چیئرمین جو ہیں عمران خان صاحب، ان کی موجودگی، ان کی پسندیدگی، ان کی ووٹرشپ سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آخری بات، جب عمران خان باہر آئیں گے تو کیا وہ حلالہ کریں گے؟ مطلب یہ جو سب لوگ انہیں چھوڑ کر گئے ہیں، جنہوں نے انہیں طلاق دی ہے یا جن کو انہوں نے طلاق دی ہے، وہ دوبارہ پی ٹی آئی میں آنا چاہیں گے تو عمران خان کیا ان کے لیے وہ دروازے کھول دیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب عمران خان کی سیاسی میچیورٹی ہی دے گی۔ میں نہیں دے سکتا، آپ نہیں دے سکتے، وقت نہیں، حالات نہیں۔ یہ ون مین یعنی ایک جو برین گیم ہوتی ہے یہ وہ ہے، اور اس کا جواب صرف اور صرف عمران خان کی سیاسی میچیورٹی دے گی کہ عمران خان نے اپنی اگر پالیٹکس کو آگے بڑھانا ہے، اور اگر پیچھے بھی پردے کے پیچھے رہ کے بھی جس طرح میاں نواز شریف صاحب ہیں ویسے رہ کر اپنی پارٹی کو آگے بڑھانا ہے، تو وہ پھر کون سی چال چلیں گے، وہ کن لوگوں کو سامنے لے کر آئیں گے؟ کیونکہ تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، جو بنیادی پنیری لگانے والے لوگ ہیں، انہیں ہر الیکشن میں عمران خان سے یہ شکایت رہی ہے، یہ شکایت ہوتی ہے کہ مار ہم کھاتے ہیں، خون جگر سے ہم پارٹی کو پروان چڑھاتے ہیں، لیکن جو پیراشوٹرز آتے ہیں عمران خان ان کو ووٹ دے دیتے ہیں، ان کو ٹکٹ دے دیتے ہیں، تو پھر ان کو ووٹ کہاں سے ڈلے؟ اب میرے خیال سے وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جب اس پہ بات شروع ہو جانی چاہیے کہ عمران خان کی اب باہر نکلنے کے بعد فیوچر پالیٹکس کیا ہوگی، اور کیا وہ جو ساتھی انہیں چھوڑ گئے ان سے دوبارہ حلالہ کرنا پسند کریں گے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔